السلام علیکم دوستان عزیز، شب 15 شعبان یعنی بہت بڑی رات. آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی رات ہے، اور آج رات آپ کو لائیو مناظر میں آج دکھا رہا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، مسجد جمکران جو کہ قم کے نزدیک ہے اور بہت زیادہ اسپیشل ہے، بہت زیادہ معروف ہے. اسی بارے میں اسی حوالے سے 15 شعبان یعنی نیمہ شعبان ایران کے اندر اس کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے مناسبت سے آج جو ہے ہم آئے ہیں. اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ویسے تو ہر وقت ہر سال آتے ہیں، اور جو بھی قوم آتا ہے وہ اس طرف رخ ضرور کرتا ہے. مگر ظاہر ہے آپ تمام لوگ بہت دور سے پوری دنیا سے میرا چینل دیکھتے ہیں، تو اس کے توسل سے میں نے کہا آپ لوگوں کو آج تھوڑی سی لائیو زیارت کرا دوں مسجد جمکران کی، اور اس کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی چلوں گا. اور آپ لوگ جو ہے وہ دنیا کے جگہ جگہ حصوں میں جو ہے وہ آج رات یعنی شب 15 شعبان عبادت کریں گے. بہت خاص سال ہے یہ عبادت کی مناسبت سے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ایسی جو ہے وہ مجھے کیا بلکہ تمام لوگوں کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور اس دنیا کو عدل سے بھر دیں گے اور باطل کا خاتمہ ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت ہر جگہ جو ہے وہ جنگ کے بادل ہو رہے ہیں یہ، اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ اور پچھلے سال اس سے پچھلے سال سے زیادہ جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے. مسجد مقدس جمکران میں ہم تشریف لے آئے ہیں، اور ہماری دعا ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ دنیا کو ظلم سے پاک ہو جائے، دنیا ظلم سے پاک ہو جائے اور پیس سے بھر جائے. مگر ایسا ہو نہیں رہا. ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے. اس مناسبت سے آج میں بس میری آج پوری رات کی دعائیں سب کچھ، اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے دعائیں، ساری چیزیں، فوکس اسی بات پہ رہے گا کہ آنے والا سال جو ہے تمام لوگوں کی مصیبتیں دور ہو جائیں، تمام لوگوں کی حاجات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نیک حاجات. اور سب سے بڑی دعا کہ آپ تمام لوگوں کو 14 معصومین کی زیارت نصیب ہوں، حج اور مکہ مدینہ جانے کی سعادت نصیب ہو، کربلا جانے کی سعادت نصیب ہو، شام میں زیارت کی سعادت نصیب ہو، اور امام رضا ہمارے 8ویں امام مشہد میں، اور قم میں بی بی معصوم قم، اور ان تمام مقدس زیارات کی جو ہے وہ زیارت آپ تمام لوگوں کو نصیب ہو. یہی میرا مشن ہے ہمیشہ، اور یہی میری دعائیں رہتی ہیں. تو آج اسی جگہ میں آیا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ 15 شعبان پہ کیا مناظر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی میں آ گیا ہوں، بہت زیادہ جلدی آ گیا ہوں. تو مگر آہستہ آہستہ بہت زیادہ جو زائرین ہیں پورے ایران سے آتے ہیں یہاں پر. بہت سارے لوگ تو واک کرتے ہیں قم کے حرم سے، تو یہ حرم جو ہے وہ بھر جائے گا لوگوں سے بہت جلد. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، پارکنگ روڈز بلاک ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ مسجد جمکران ایران میں نہ صرف 15 شعبان بلکہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے. اور 15 شعبان خاص طور پر آج کی رات، شعبان سے پہلے کی رات یعنی شب 15 شعبان، ولادت امام زمانہ، اور صبح یہیں پہ عریضے بھی ڈالے جائیں گے، پیچھے ایک کنواں بھی ہے. تو آج کی رات تمام لوگ اس جگہ پر اعمال کریں گے، اندر باہر ہر طرف. یہ ایک مطلب پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی. یہ بہت جلد رات کو بھر جائے گا، گو کہ بہت زیادہ سردی ہے مگر پھر بھی لوگ یہاں پر عبادات کریں گے. اندر تو بہت بڑی جو ہے وہ مسجد کا بہت بڑا اندر ہال ہے، ایکسٹرنل انٹرنل ہال، مگر یہ ہے کہ باہر بھی، اور بلکہ پارکنگ میں لوگ ٹینٹس میں بھی آئے ہیں. تو وہ ساری چیزیں، تو اسی وجہ سے میں جلدی آیا ہوں، تاکہ کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ نیٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو میں پری ریکارڈنگ لائیو بنا رہا ہوں، کیونکہ لائیو کے لیے تو نیٹ اس وقت آپ کو پتہ ہے ایران میں کیا حالات چل رہے ہیں. تو اس وجہ سے جیسے ہی میں یہ ویڈیو ختم ہوگی میں جا کے پھر وہ اپلوڈنگ پہ لگا دوں گا. لیٹس سی کہ آپ لوگ کو کب تک یہ ویڈیو مل سکے گی. اسی لیے میں پہلے آ گیا، ورنہ اور زیادہ دیر سے آتا تو آپ شب بھر میرے ساتھ لائیو رہتے، مگر وہ لائیو نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے کام نہیں کر پائے گا. اور بس دعا یہی ہے
زائرین آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل زائرین پاکستان، ہند اور جگہ جگہ سے بھی آ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، ویزے بھی لگ رہے ہیں، فلائٹس بھی آ رہی ہیں۔ ایران میں ابھی تک کوئی پرابلم دیکھنے کو نہیں آئی، چاہے وہ کوئی بھی پروٹیسٹ تھے یا جنگ تھا، یہ جو انٹرنیٹ کٹ آف تھا، کچھ بھی تھا، لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ، ابھی تک آ رہے ہیں لوگ، کوئی پرابلم نہیں ہوئی سوائے بارڈر کے۔ ہمارا بارڈر بند ہے، جو میں اپنی اپڈیٹس میں بتاتا رہتا ہوں، ساتھ میں بتاتا چلوں کہ زیارت پروگرام میرا چل رہا ہے، اس پہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تمام لوگوں کے کمنٹس ایک جگہ اکٹھے کر کے ڈال دیے جائیں گے قرآن اندازی میں، جو فروری کے آخر میں انشاءاللہ تعالی کوشش کر رہا ہوں کہ ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی چیز ڈیلے نہ ہوئی ہو، آلریڈی جو ہے وہ 2 ہفتے کا ڈیلے ہمارا آ گیا ان حالات کی وجہ سے۔ جمکران کی ہسٹری بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے، تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو لوگوں کو یہ بھی بتا دوں جمکران کی ہسٹری۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کو صاحب الزمان علیہ السلام کی موسک بھی کہا جاتا ہے، مسجد صاحب الزمان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک گاؤں ہے، بلکہ گاؤں اب تو خیر قم کا سبرب ہو گیا، ایک زمانے میں یہ گاؤں ہوتا تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ تقریباً 7 کلومیٹر قم سے اس کا فاصلہ ہے، حرم سے 7 کلومیٹر جو ہے وہ ایسٹ کی طرف، یعنی مشرق کی طرف یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جو کہ اب اس مسجد کی وجہ سے آباد ہو گیا ہے، مسجد جمکران کی وجہ سے۔ ایرانیوں کا بیلیو ہے کہ یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے، اور اس سے ہی یہ مسجد مشہور ہوئی ہے، اور اسی سے مسجد آباد ہوئی ہے، اور اسی مسجد کے اندر جو ہے وہ امام زمانہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ آج رات ان کے اعمال اسی لحاظ سے کیے جائیں گے۔ سمجھ لیں کہ مسجد سہلا کا کانسیپٹ یہاں پہ رکھا ہے ایران کے اندر، تو جو لوگ مسجد سہلا نہیں جا سکتے، جو کہ امام زمانہ کا ہیڈ کوارٹر کے نام سے مشہور ہے کوفے کے نزدیک، تو اسی وجہ سے 1000 سال پرانی اس مسجد کی ہسٹری ہے۔ اور اس مسجد میں جو ہے، آپ کو یہ بھی بتا دوں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ امیر مختار جب انہوں نے انتقام لیا تھا کوفے کا، تو بنی اسد کا جو قبیلہ تھا وہ پھر یہاں پہ اس جگہ پر آیا تھا، اور اس کے بعد یہ مسجد 983 میں جو ہے وہ اس مسجد کی جو ہے وہ آغاز اس مسجد کا ہوا، مگر یہ مسجد بہت مشہور نہیں رہی تھی، بہت کم لوگوں کو اس کا علم تھا، اس طرح سے زائرین یہاں پہ نہیں آتے تھے، اور یہاں پہ زیادہ تر معرفت یا علماء والے لوگ ہی آتے تھے۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آج سے 200 سال پہلے یہ مسجد ایک کھنڈر تھی، قاجار کے پیریڈ میں یا پہلوی کے دور میں بھی یہ روئنز تھی، یہ مسجد تھی۔ یہاں پہ صرف اور صرف خاص لوگ جن کو پتہ ہوتا تھا وہ آتے تھے، خاص طور پہ محمد تقی بافقی نام ہے ایک بہت بڑے علماء کا، وہ انہوں نے پھر اس کو دوبارہ سے شروع کیا، اور یہاں پہ آتے تھے صبح اسٹوڈنٹس کے ساتھ، پوری رات نماز پڑھتے تھے، ٹیوزڈے نائٹ کو شب بدھ عبادت کرتے تھے۔ اس سے پہلے صرف علماء اور یہ لوگ آتے تھے، اس کے بعد پھر یہ مسجد مشہور ہونی شروع ہوئی، یعنی سمجھ لیں 95 سے 2005 کے درمیان اس مسجد کی جو ہے وہ پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوا، اور اس کے بعد پھر لوگ عریضہ بھی یہاں پہ ڈالتے ہیں، پیچھے کنواں ہے، اس وقت تو رش بہت ہے وہاں پر، مگر کسی دن وہ پورا پروسیس آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اور اس کے بعد سے پھر یہ مسجد میں اتنی تعمیر ہوئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آگے پیچھے لیفٹ اور رائٹ اس قدر بڑے بڑے میدان آپ دیکھ رہے ہیں بنائے ہیں، اور اس سے باہر بھی میدان ہیں، اور اس سے باہر بڑی بڑی پارکنگ لاٹس ہیں، تو ہزاروں ایکڑ تو ہوگا یہ مسجد کا ٹوٹل رقبہ، اور تقریباً سمجھ لیں کہ 15 ملین لوگ یہاں پہ ہر سال آتے ہیں، اور یہاں پہ 24 گھنٹے جو ہے، ویسے یہ مسجد اب 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، اور لوگ 24 گھنٹے عبادت کے لیے آتے ہیں، مگر ٹیوزڈے نائٹ یعنی شب بدھ کی جو عبادت ہے یہاں پر سالہ سال چلتی رہتی ہے، اور خاص طور پہ جو گرمیوں کے مہینے ہیں وہاں یہاں پہ بہت زیادہ لطف آتا ہے باہر پہ بیٹھ کے عبادت کرنے کے لیے۔ لوگ پورے ایران سے آتے ہیں گاڑیوں میں ٹینٹ لے کر، اور ٹینٹ کیمپنگ کرتے ہیں باقاعدہ یہاں پر۔ اور اس کے بعد یہ جو مسجد ہے اس میں بہت سارے پروگرام اس وقت بھی ہو رہے ہیں، بچوں کے پروگرامز، بڑوں کے پروگرامز، کھانا بالکل جیسے اربعین کا ہوتا ہے اس طرح سے جگہ جگہ موقف بھی لگے ہوئے ہیں، چائے بھی مل رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری لوازمات، تبرکات، اور کیا کیا نہیں ہو رہا یہاں پہ آئیے ضرور۔ نیمہ شعبان، 15 شعبان، اور جتنی بھی مخصوصی جو تقریبات ہیں ایران میں ہوتی ہیں، جتنی بھی جو مذہبی،
تو اس میں شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، افطاری کے ٹائم پہ، سحری کے ٹائم پہ یہ مسجد ہمیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ آباد رہتی ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں، اور کوشش کرتا ہوں چھوٹا ویلاگ اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اپلوڈ کرنا آج کل انٹرنیٹ جو چل رہا ہے ایران کا وہ بہت مشکل سے اپلوڈ ہو رہی ہیں چیزیں، تو اس وجہ سے میں یہیں پہ ابھی اس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں پارٹ 2 آپ لوگوں کے لیے اسی رات آپ کو بنا کے اپلوڈ کر دوں۔ فی الوقت میں آپ لوگوں کے لیے دعائیں کروں گا، آپ لوگ بھی بھائی کو دعاؤں کے لیے یاد رکھیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ کے ابھی کوشش کروں گا بی بی معصومہ قم بھی جاؤں گا تو وہاں کی بھی کچھ ریکارڈنگ آپ لوگوں کے لیے کر کے ڈال دوں۔ فی الوقت کے لیے ابھی اس وقت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔